بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک ایشو ہے پریزیڈنٹ کے ٹویٹ سے جو کل کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، اس سلسلے میں کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور جو بڑے ریلیونٹ ہیں اس سارے ڈسکشن سے کہ جو کہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے اس سارے ایشو کے اوپر. اور ان تمام ڈاکومنٹس میں وہ پریزیڈنسی کی طرف سے وہ ڈاکومنٹ، ان کا تعلق ہے پریزیڈنٹ سے، پریزیڈنسی سے، پریزیڈنٹ کے دستخط شامل ہیں اس میں. تو وہ ایک ایشو ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک جو دوسرا ایشو ہے وہ بھی کافی سیریس ایشو ہے اور سائفر کا، جس کے اوپر میں آپ کو یاد ہے کہ پچھلے کوئی 5-6 دن سے میں اس کے اوپر میں نے کچھ ویلاگس کیے اور میں نے یہ بتایا، میں نے ڈسکلوز کیا یہ بات کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے اگینسٹ پرچہ درج ہو گیا، FIR، اور ان کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. اب یہ ہے کہ آپ کو بتایا اس کے متعلق آج ایک اسپیشل کورٹ بھی بنا دی گئی اسی کیس کے ٹرائل کے لیے. اور اس کیس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اہمیت یا اس میں خطرہ بہت اس لیے بڑھ گیا ہے کہ جب وہ FIR آپ پڑھتے ہیں، جو FIR لانچ ہوئی، جو کہ پہلے وہ سیکرٹ تھی، وہ کسی سے انہوں نے شیئر نہیں کی، تو اگر آپ FIR کو پڑھیں تو اس FIR میں جس طرح سے اس FIR کو لکھا گیا اور سائفر کی جو بھی ہینڈلنگ تھی، جس طریقے سے بھی عمران خان صاحب نے اس کو مس ہینڈل کیا، گما بھی دیا، ریٹین بھی کیا، لیکن اس کو اس طریقے سے FIR کی ورڈنگز اور اس کو ایسا بنایا گیا کہ جی اس سے ملک کے تعلقات جو ہیں بیرون ملک سے، اس سے مطلب بہت سے ممالک سے اس کے اوپر اثر ہوا اور ساری کچھ اور اس قسم کی ڈیٹیلز. تو اگر اس سے آپ پڑھیں FIR کو تو، اور پھر آپ وکلاء سے بات کریں تو، اور جو ریلیونٹ وکلاء ہیں میری ان سے بھی کچھ بات ہوئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس FIR کو اس طریقے سے لکھنے کا مقصد، یعنی کہ جو کانسپریسی اور اس کانسپریسی کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، اور پھر نیفیریس ڈیزائنز کی بھی بات ہوئی، پھر تعلقات، پھر پاکستان کے دشمنوں کی بھی بات ہوئی، سب کچھ. تو مقصد اس کا یہ تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں کی وائلیشن جو ہوتی ہیں، اگر آپ اس کے اندر کوئی اوفینس کرتے ہیں، وہ FIR ہوتی ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں 2 سے 14 سال تک سزا ہوتی ہے، اور اس میں کچھ کیسز میں ڈیتھ سینٹنس بھی ملتی ہے، مطلب موت کی سزا بھی ملتی ہے. تو مجھے یہ بتایا گیا، اور جو خطرناک چیز اب وہ یہ ہے، اور جس کے اوپر PTI اور عمران خان صاحب کے لیے ظاہر ہے یہ ایک فکر کی بات ہونی چاہیے کہ اس FIR کو اس طریقے سے لکھا جانا، اس طریقے سے اس کا مقصد جو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میکسیمم پنشمنٹ دی جائے. مطلب پہلے تو آپ کو بتایا کہ توشاہانہ کیس میں ان کی 3 سال کی پنشمنٹ ہوئی، اور اس میں اور توشاہانہ کا کیس بڑا سٹرونگ تھا، اور یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ جس طریقے سے وہ فیصلہ ہوا اس میں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں کہ جس میں میری ذاتی رائے میں آگے چل کے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن 3 سال کی ان کو سزا ہوئی، اور اس طرح کی جو کیس ہوتا ہے اس میں آپ کو بتایا کہ جی جب سسپینشن کے لیے آپ اس ضمانت کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سزا کو سسپینڈ کر دیں، تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. اچھا، لیکن ایز اگینسٹ توشاہانہ سائفر کا کیس بھی میری ذاتی رائے میں، اور جو میری بات ہوئی، جو ریلیونٹ لوگ ہیں، بہت اب یہ خطرناک کیس بنا دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ. اور اس میں چونکہ جو اعظم خان ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی ایک بیان وہ آ چکا، اور وہ بیان بھی چونکہ اسی کیس کا حصہ بنے گا، اور وہ سارے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی حصہ تھے، تو اس لیے ان کا اپنا ایز پرنسپل سیکرٹری وہ جو کہیں گے اس کی بہت اہمیت ہوگی. اور انہوں نے آلریڈی عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ بات کر دی کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے اس کو استعمال کیا. اسی قسم کی بات یہ FIR میں بھی لکھی گئی، اور یہ کہ وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی. اچھا، اب یہ ہے کہ جی مقصد، اسٹریٹجی کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جو حکومت کی مجھے اسٹریٹجی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں اور
تقریباً کوئی مطلب ہے کہ مے بی 10 ایئرز 8 ایئرز 7 ایئرز. سو یعنی کہ ان کو سزا زیادہ سالوں کی دلوائی جائے, جتنی میکسیمم پاسبل ان کو سزا کی کوشش ہوگی. اور میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک الارم ہونا چاہیے عمران خان اور ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے اور ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں, اور یہ کیس بہت سیریس صورت اختیار کر چکا ہے. اور سو اس ایک تو یہ میں نے ایشو پہلے ڈسکس کر لیا. اب آتے ہیں جی جو اصل مسئلہ ہے, جو کل کنٹروورسی چلی تھی اور اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کہا وہ سب آپ کو پتہ ہے. اس کا مفہوم یہ تھا جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو نہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو دستخط کیے اس کے اوپر, نہ میں نے دستخط کیے آرمی ایکٹ کی جو امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر, اور وہ دونوں کس طریقے سے وہ قوانین بن گئے. اور یہ کہ جی میں تو اپنے جو میرے پریزیڈنسی کے جو افسران تھے کہ جی میں تو ان کو کہتا رہا کہ بل واپس بھیجیں تاکہ اس کے اوپر لیجسلیشن نہ ہو سکے اور یہ تاکہ یہ قانون نہ بن سکے. وہ کہتے ہیں میں ان کو کہتا رہا لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. لیکن پھر آخر میں وہی والی بات انہوں نے کر دی کہ جی اب اس کا ظاہر میں معذرت یا میں معافی کی بات کی کہ جی, اور وہ ان لوگوں سے کہ جن کو اس قانون کے تحت جن کو مطلب ہے کہ سزائیں ہو سکتی ہیں یا ان کے اوپر جو ان کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اس لحاظ سے. اچھا, اب اس کے اوپر کل جو میرا ویلاگ تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے اس سے پہلے جتنے بھی بلز واپس کیے نا, جن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ جی یہ مجھے منظور نہیں ہے, مطلب میں ان کو اپروو نہیں کرتا, تو ان کے اوپر ہمیشہ وہ ایک آرٹیکل 75 کے تحت وہ ڈس اپروول وہ ایک خط لکھتے رہے حکومت وزیر اعظم کو یا گورنمنٹ کو بھیجتے رہے اپنے دستخطوں کے ساتھ. اب اس کیس میں انہوں نے زبانی کلامی بات کی جو اگر آپ ان کے اوپر وہ بات ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی ہاں, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پریزیڈنٹ صاحب نے جان بوجھ کے دستخط نہیں کیے, اس کا مقصد یہ تھا کہ جی تاکہ فوج بھی ناراض نہ ہو اور عمران خان صاحب بھی ناراض نہ ہوں. اور چونکہ جب یہ سامنے بات آئی کہ یہ دو قوانین جو ہیں ان کو پریزیڈنٹ نے اپروو کر دیا اور پھر یہ لا بن گئے اور اب تو ظاہر گزٹ میں بھی آ گئے, نوٹیفیکیشن ہو گیا, تو اس کے اوپر کافی پریزیڈنٹ صاحب کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑا سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پھر دوسرے دن آ کے یعنی کل کے دن انہوں نے آ کے یہ بات کر دی کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ انہوں نے غلط کر دیا لیکن لا بن گیا. اگر آپ اس کو دیکھیں جو ان کا ٹویٹ ہے تو اس کا کنوے وہ یہی کرتا ہے. اچھا, اب میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دکھاتا ہوں اور یہ ڈاکومنٹس ہیں, دیکھیں جو پریزیڈنٹ صاحب جو بل ریجیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, جن بلوں کو پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ بل جو ہے یہ ان کو انہوں نے اسینڈ نہیں کیا. اچھا, آپ دیکھیں جی کہ یہ سب سے پہلے جو ڈاکومنٹ ہے یہ سبجیکٹ اس کا ہے کہ اسینڈ ٹو دا پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل امینڈمنٹس بل 2023. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کے اوپر لکھتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کہ جی انڈر آرٹیکل 75(1)(b) آف دا کانسٹیٹیوشن مائی میسج فار دا پروپوزڈ امینڈمنٹس. میں جو نے کل آپ کو کہا تھا نا کہ پریزیڈنٹ اگر کسی چیز کو نہیں منظور کریں گے تو ان کو بھی لکھ کے یہ بھیجنا پڑے گا, اور میسج کی بات کی تھی, میسج فار دا پروپوزڈ امینڈمنٹس, کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ میرا یہ میسج ہے. تو وہ میسج اس کیس میں کیا تھا کہ جی جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ 2021 میں, اس میں یہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کا رول ایلیمنیٹ کر دے گا, مطلب اس کا ختم کر دے گا, وچ ول کرٹیل پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل. سو یہ ان کو اس کے اوپر آبجیکشن تھا اور انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ میں اس لحاظ سے اس بل کو واپس کرتا ہوں, ریٹرن کرتا ہوں, یہ جو انہوں نے لکھا. اور آپ پھر دیکھیں کہ نیچے پھر ڈاکٹر الوی صاحب کے اس کے اوپر سگنیچرز ہیں, انہوں نے اپنے سائن کیے ہوئے ہیں. اچھا, اور یہ پرائم منسٹر کو ظاہر ہے پرائم منسٹر آفس کو ان کی یہ کمیونیکیشن گئی تھی. اب اس کے بعد دوسرا بل ہے, اب اس بل میں وہ کون سا ہے, دا پریس نیوز پیپرز نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن امینڈمنٹ بل 2023. اس کے بارے میں بھی پریزیڈنٹ صاحب نے یہی وہی والی طریقہ کار اختیار کر کے آئین کے جو متعلقہ جو بھی آرٹیکل ہے وہی 75(1)(b) کا حوالہ دے کے تو وہ لکھتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کہ جی
یہ جو اس بل کے اوپر وہ میسج کیا کہ میرا یہ میسج ہے کہ یہ جو بل ہے اس سے یہ سبسٹیٹیوٹ بدل دے گا فیڈرل گورنمنٹ کو ٹو دا پرائم منسٹر وچ ول انڈرمائن دا امپورٹنس آف دا آرگنائزیشن. اس کے اوپر بھی انہوں نے مطلب ہے کہ آبجیکشن کر دیا کہ جی اس سے تو یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ والی تو اس کی پریس نیوز پیپر نیوز ایجنسی بک رجسٹریشن آرڈیننس کے تحت جس آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس سے اس کی امپورٹنس کم ہو جائے گی. اس لیے پھر وہ اگلے پیرا میں لکھتے ہیں کہ میں اس کو واپس کر رہا ہوں. اچھا پھر اگلا بل آتا ہے دا فیڈرل پبلک سروس کمیشن امینڈمنٹ بل 2023. آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں بھی وہ ایگزیکٹلی دو انہوں نے آبجیکشنز ریز کیے کہ میرے 1 2 یہ آبجیکشنز ہیں اور اسی کا آرٹیکل کا حوالہ دے کے سب کچھ اسی طریقے سے اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ میں واپس کر رہا ہوں اس کو اور پھر نیچے ان کے سگنیچر. پھر آپ دیکھیں ایک اور بل کہ جی اور یہ بل ہے NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان امینڈمنٹ بل 2023. اس کے اوپر بھی انہوں نے یہی آبجیکشنز لگائے 2 آبجیکشنز لگائے اور پھر یہ واپس کر دیا اسی اصول کے تحت جو کچھ پہلے انہوں نے کیا جو میں نے آپ کو پہلے بل بتائے اور نیچے ان کے دستخط بھی شامل تھے. اچھا پھر اگلا آرٹیکل اگلا آ گیا جی. پھر انہوں نے جو آبجیکشن کر کے جو ریٹرن کیا جو واپس کیا وہ ہے جو امینڈمنٹ تھی کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو امینڈمنٹ بل 2023. تو اس کے اوپر جو امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے یہی طریقہ کار کیا اور یہ طریقہ کار کر کے انہوں نے اس کے اوپر جو مختلف امینڈمنٹس اس کی تھیں اس کے اوپر آبجیکشن کر کے انہوں نے اس کو واپس کر دیا کہ جی یہ ریکنسیڈر کرے پارلیمنٹ. جتنے بھی یہ واپس کیے جاتے ہیں وہ پارلیمنٹ کو ریکنسیڈریشن کے لیے واپس کیے جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ایک اور بل تھا جو کہ ظاہر ہے پارلیمنٹ نے پاس کر کے بھیجا تھا تو یہ فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد امینڈمنٹ بل 2023. اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی وہی ہوا جو پہلے دوسرے بلوں کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن امینڈمنٹ بل 2023 اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. یہ آپ پڑھ لیں یہ پریزیڈنٹ صاحب کے دستخط بھی دیکھ لیں. اچھا اور پھر اس کے بعد ایک ہے ہاریزن یونیورسٹی بل 2023. اس کے ساتھ بھی انہوں نے پریسائسلی یہی کہا کہ یہ واپس کر دی گئی. پھر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بل 2023 اس کو بھی واپس کر دیا اسی طریقے سے. پھر نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ امینڈمنٹ بل 2023 اس کے ساتھ بھی وہی ہوا. پھر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا جی پھر نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر یہ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کنٹرول امینڈمنٹ بل 2023 اس کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے پریسائسلی وہی کیا. یہ تقریباً کوئی 13 وہ بلز ہیں جن کو پریزیڈنٹ صاحب نے واپس کیا اپنے دستخطوں کے ساتھ. اور یہ جو واپسی کی ڈیٹ ویسے جو ہے نا جو پی ایم آفس جو نیچے لکھا ہے تو اس میں 9 تاریخ کو انہوں نے کیا. اور پھر اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 9 کو تو اسمبلی تھی اور گورنمنٹ بھی تھی تو اس لیے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. اور یہ والی بات کہ جی 10 تاریخ کو چونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی تو اس لیے وہ صورتحال چینج ہو گئی یہ ہوا وہ ہوا. لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ ان تمام بلوں کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اور بل کو سائن کیا اور اس کو انہوں نے اپروو کیا. اور وہ جس وقت وہ پاکستان کی جو پرمرا لاء میں جو امینڈمنٹس ہوئی تھی اس کے اوپر صحافیوں کا ایک ڈیلیگیشن جا کے ملا تھا پریزیڈنٹ صاحب سے جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی گورنمنٹ چلی گئی. اور میرا خیال شاید 15 اگست کی یہ بات ہے. تو اس میں وہ لوگ جا کے ملے اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے پھر اس کے بعد اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں بھی چلیں تصویریں بھی چلیں فوٹیج بھی چلے تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے اوپر وہ سائن کر دیا. یہ چیز ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. اور چونکہ اب لوگ بہت سے چونکہ میں نے کل آرٹیکل 75 کے بارے میں نے اپنا ویو پڑھ کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ 10 دن کے اندر 2 اقدامات پریزیڈنٹ لے سکتا ہے. ایک تو یا تو آپ نے اس کو اپروو کر دینا ہے اس بل کو اور یا آپ نے اگر آبجیکشن لگانا ہے تو اس کو واپس کرنے کے لیے آپ نے لکھ کے بھیج دینا ہے. اور جس طرح یہ سارے یہ جو کیسز میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود یہ سب کچھ کیا. اب 2 تاریخ کو اور 8 تاریخ کو یہ جو آفیسر سیکرٹ ایکٹ اور یہ جو دوسرا تھا آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ یہ 2 اور 8 تاریخ کو یہ امینڈمنٹس کی گئی تھی اگست میں. اب ان دونوں کیسز میں اس طرح کی کوئی چیز کوئی لکھ کے پریزیڈنٹ صاحب نے نہ اپروو کیا اور نہ اس طرح لکھ کے کسی کو بھی ڈس اپروو کیا. ایک تو اس کے اوپر وہی جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ
प्रेसिडेंट का रोल बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जब तक कि अगर वो इस किस्म की कोई राइटिंग में चीज़ नहीं दिखाते और वो सिर्फ ये कहते हैं मैंने ज़बानी कलामी अपने लोगों को कहा, जो भी उनके सब ऑर्डिनेट्स थे, तो ये बात कुछ हज़म इसलिए नहीं होने वाली कि पहले प्रेसिडेंट का कंडक्ट बिल्कुल और था। वो लिख के वो कहते थे, लिख के वो एक चीज़ कम्युनिकेट करते थे, और ये चीज़ उन्होंने लेकिन उस केस में अगर की है तो डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ेगा, वरना प्रेसिडेंट साहब का केस जो है ना वो काफ़ी सस्पिशियस हो जाता है, मैं आपको बताऊँ मेरी नज़र में बहुत। लेकिन ये एक अलग, अब चूँकि पीटीआई का एक अलग व्यू पॉइंट है, दूसरे लोगों का और व्यू पॉइंट है, और मैं इस सिलसिले में पीटीआई से एग्री करता हूँ कि ठीक है आप वो कानूनी तौर के ऊपर ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं इस मसले को, ताकि ये डिस्कशन हो और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कीजिए। एक तो वो क्लैरिटी हो जाएगी, यही वाली बात कीजिए अगर प्रेसिडेंट कोई एक बिल लेके और प्रेसिडेंट ये रवैया अपना लेते हैं कि वो पार्लियामेंट के पास करदा बिलों को अप्रूव ही नहीं करते और अपने पास रखते हैं, ना डिसअप्रूव करते हैं ना अप्रूव करते हैं, और अपने पास रख के छोड़ देते हैं, तो क्या इस बात की आइनिंग को इजाज़त देता है? जो मेरी नज़र में वैसे नहीं देता। लेकिन एक तो ये, फिर दूसरी बात, जो अगर ये जाते हैं मसला सुप्रीम कोर्ट में, तो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि क्या सदर साहब की गलती है या सदर साहब के किसी स्टाफ मेंबर की, वहाँ प्रेसिडेंसी के किसी ब्यूरोक्रेट की और ब्यूरोक्रेसी की, किसने मतलब है कि ये सारा मसला किया, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल डेफिनेटली है। लेकिन एक और मैं इसमें एक आपको इत्तला देता चलूँ, चूँकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, ख़ासतौर के ऊपर पीटीआई वाले ये बात कर रहे हैं कि जी, और उसको मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ कि जी ये मिलिट्री सेक्रेटरी ने किया होगा, और ये इंप्रेशन दे रहे हैं। तो अच्छा, इतना मैं आपको बता दूं, जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि जब इस तरह के जो बिल जो होते हैं ना, ये मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू नहीं जाते, ये जाते हैं प्रेसिडेंसी में थ्रू जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होता है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप कह लें या सेक्रेटरी कह लें, जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होता है, सो सिविल साइड से जाता है, उनके थ्रू ये फाइल जाती है प्रेसिडेंट के साथ पास, और फिर वहाँ से इस तरह से वो वापस आती है, बेशक वो अप्रूवल हो या डिसअप्रूवल हो। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर कर लूँ। लेकिन ये वो केस है कि जिसको आप अंडर द कारपेट आप नहीं फेंक सकते। इसके ऊपर जाहिर है इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और वो एक जो बाकी कानून और आइन की इंटरप्रिटेशन होगी वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, वो भी हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन असल बात ये है कि इस केस में झूठ किसने बोला, और क्या सदर आरिफ अलवी साहब ने दूसरों को धोखा दिया या उनसे धोखा हो गया, ये एक चीज़ सारी सामने आ जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।